نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. ایک دن گزر گیا, صحابہ کو حضور کا دیدار نہیں ہوا. صحابہ بے چین, بے قرار, ٹینشن میں, حضور کا دیدار نہیں ہوا. دوسرا دن گزر گیا, صحابہ بے چین و بے قرار. تیسرا دن گزر رہا ہے, صحابہ رو رہے ہیں, طبیعتیں سنبھل نہیں رہی ہے کیونکہ حضور کا دیدار نہیں ہوا صحابہ کو. اب حالت نماز میں ہے, حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. 3 دن بے چینی کی کیفیت میں گزر گئے. حدیث پاک ہے, بے قراری کے عالم میں گزرے. نبی پاک علیہ السلام حجر اقدس میں نماز ادا کیے. حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ ذرا مجھے ہاتھ لگاؤ تاکہ میں کھڑکی تک پہنچوں, مجھے سہارا دو تاکہ میں کھڑکی تک پہنچوں. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہاتھ لگا کر سہارا دی اور کھڑکی تک لے آئی. اس وقت مسجد نبوی میں حضور کے حضرت عائشہ کا جو حجرہ جس میں حضور رہتے تھے, اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. کہاں کھلتا تھا؟ مسجد, زور سے بولیے, مسجد نبوی میں. اور یہ حضور کا جہاں مصلی تھا اس سے 4 صف کے بعد وہ دروازہ تھا. 4تھی صف میں ادھر کونے میں تھا, سیدھی بائیں طرف. قبلے کو اگر رخ کر دیں تو بائیں طرف وہ دروازہ تھا. دروازے کے بعد ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی. اس کھڑکی پہ ہمیشہ پردہ پڑا ہوا ہوتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے کہا, عائشہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بعد میرے صحابہ کیسی نماز پڑھیں گے, کس انداز میں پڑھیں گے. یہ کہتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کھڑکی کے پاس تشریف لائے اور کھڑکی کا پردہ ہٹائے. ہٹانا تھا, رخ زیبا سے پوری مسجد نبوی منور ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس کا جو نور تھا اس سے پوری مسجد نبوی منور ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حالت نماز میں کھڑے ہوئے, نماز چل رہی ہے, قبلے کی طرف رخ ہے. صحابہ اکرام نے دیکھا حضور تشریف لائے ہیں, تبھی تو یہ نور کی روشنی, یہ شعاعیں محسوس ہو رہی ہے. تو صحابہ اکرام نے کیا کیا, حالت نماز میں قبلے کا رخ چھوڑ دیے, مصطفیٰ جان رحمت کی کھڑکی کی طرف پلٹ گئے. نبی کو دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, محبت امڑ امڑ کر آ رہی ہے. سارے صحابہ اکرام میں وجدی کیفیت, ایک عجیب و غریب قسم کی جنونی کیفیت. سارے صحابہ, ادھر تھا تو کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے, جو ادھر تھا وہ پورا پلٹ گیا نبی کی طرف, قبلہ چھوڑ دیے. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اتنا پلٹے, چہرہ مصطفیٰ کو پیٹ قبلے کو ہو گئی. حالت نماز میں اتنا پلٹ گئے. اب حضور کا دیدار کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو 3 دن سے نہیں دیکھے تھے, بے چین و بے قرار تھے. نماز توڑ کر نبی کو دیکھنے لگ گئے. تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحابیوں یہ کیا کر رہے ہو, نماز توڑ کے ادھر پلٹ گئے ہو. نبی نے اپنے محبوبوں کی اس محبت کو دیکھا, اس ادب کو دیکھا, اس تعظیم کو دیکھا تو نبی پاک مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا, صحابیوں پلٹ جاؤ قبلے کی طرف, جہاں نماز چھوڑے وہیں سے نماز پڑھ لو, مکمل ہو جائے گی. یہ محبت کس کی بتا رہا ہوں میرے بھائی, صحابہ کی محبت. یہ کوئی مولوی لوگ نہیں تھے جن کے بارے میں آپ کہیں گے مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے, نہیں, یہ صحابہ اکرام ہے. صحابہ نماز ایسی ادا کر کے دنیا کو بتایا, دنیا والوں نماز اور محبت رسول کا تعلق ایسا ہوتا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تعظیم رسول کو ہم نماز میں بھی کبھی بے ادبی ہونے نہیں دیتے. آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے ادبی کر دے رہے. کیا جھگڑ رہے ہیں میرے بھائی, کیا ٹینشن ہے, آپ میرے کو بتائیے. ہر معاملے میں اختلاف, ہر معاملے میں جھگڑا, ہر معاملے میں ٹینشن پیدا کر رہے ہیں. اب آخری بات سن لیجئے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, پھر صحابہ کی بات آپ سنیے. اب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بات سنیے, حضرت سیدہ ام ہانی کی بات سنیے. حضرت ام ہانی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے آرام فرماتے، خیلولہ جس کو کہتے ہیں، خیلولہ کر کے حضور اٹھے، دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. حضرت فاطمہ نے دستک دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے کہا، فاطمہ بیٹی اندر تشریف لاؤ. حضرت ام ہانی اور حضرت فاطمہ اندر تشریف لے گئیں. حضرت فاطمہ حضور کی طرف سیدھی جانب بیٹھ گئی. حضرت ام ہانی حضرت علی کی بہن، حضور کی چچا زاد بہن ہیں، بائیں طرف بیٹھ گئی. حضور گفتگو کرنے لگے دونوں سے. دوران گفتگو نبی پاک علیہ السلام نے کہا، مجھے تھوڑا پانی پلا دو. حضرت ام ہانی جھٹ سے اٹھی، گھڑے کے پاس گئی، کلیا میں پانی لی، لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. یا رسول اللہ پانی لیجئے. حضور نے پانی پیا، 1 گھٹ، 2 گھٹ، 3 گھٹ پی کے حضور رکھ دیے. اب حضرت ام ہانی کلیا کو دیکھ رہی ہے، رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے، کلیا کو دیکھ رہی ہے، رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اب اور پانی پینا نہیں چاہتے، تو حضرت ام ہانی وہ کلیا اٹھا لی، اپنے ہاتھ میں لی، منہ کے چہرے کے قریب لے گئی. حضرت فاطمہ بازو سے یاد دلا رہی ہیں، پھوپھی جان آپ نے آتے وقت راستے میں بتایا تھا آج آپ روزے کا ارادہ کی ہوئی ہیں، آج آپ روزہ ہے. یہ سنتے ہوئے حضرت ام ہانی وہ کلیا چہرے کو لگائی، پورا پانی پی گئی. جب پانی چہرے سے نکالی، کلیا نکال کر رکھتی ہیں، تو حضرت فاطمہ پھر سے یاد دلاتی ہے، پھوپھی جان آپ نے ابھی آتے وقت راستے میں کہا تھا آج آپ نے نفل روزے کا ارادہ کیا ہے، آج آپ روزے کی حالت میں ہیں، یہ تو کوئی وقت نہیں روزہ کھولنے کا، آپ نے پانی پی لیا. تو حضرت ام ہانی جواب دینے لگی، فاطمہ آج روزہ ٹوٹ گیا، کل قضا کر لوں گی، نہیں معلوم پھر کبھی زندگی میں میرے مصطفیٰ کا جھوٹا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسی محبت بھائی، یہ ہے صحابہ والا کام، یہ ہے صحابہ کی عقیدت، یہ ہے صحابہ کا نبی سے تعلق. افسوس ہے اس قوم پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھی، حضور کی شان و عظمت کو نہیں سمجھی، حضور کے عزت و رفعت کو نہیں سمجھی ہے میرے بھائی. وہ روزے قربان کر دیا نبی پر، وہ نماز قربان کر دیا نبی پر. یہاں خالی جھنڈیاں لگائے تو جھگڑے ہو جا رہے ہیں، لائٹنگ لگائے تو اعتراض کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے سرکار سے محبت کرو. اب آیت کا تیسرا ٹکڑا، اس پر بھی 1-2 منٹ گفتگو کرتا ہوں. رب فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس پروردگار کی صبح و شام تسبیح کرو. تسبیح کرنے سے مطلب ہے نماز پڑھو، عبادت کرو، رب کو یاد کرو، رب کا ذکر کرو، رب کو پکارتے رہو، رب کی طرف رجوع رہو. پھر اب ذرا غور کیجئے، یہ تیسرے ٹکڑے میں عبادت کا ذکر ہے. پہلے جملے میں ایمان کا ذکر، دوسرے میں نبی کی تعظیم اور توقیر کا ذکر، تیسرے میں عمل کا ذکر، تقوی کا ذکر. ہم نے کہا اے اللہ ایمان کے بعد تقوی ہے، لیکن یہاں ایمان کے بعد نبی کی تعظیم کا ذکر ہوا، نبی کی تعظیم کے بعد تقوی عبادت کا ذکر ہوا. اے اللہ تو نے عبادت کو تیسرے درجے میں بیان کیا، نبی کی تعظیم کو دوسرے درجے میں بیان کیا. اے اللہ آخر بات کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، اس لیے میرے بندو میں نے نبی کی تعظیم کا ذکر پہلے، عبادت کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ عبادت اسی کی قبول کرنی ہے جس کے دل میں تعظیم محمد نظر آتی ہے، جس کے دل میں محبت نبی کی محبت نظر آتی ہے، جس کے دل میں نبی کا ادب نظر آتا ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار نظر آتا ہے. اسی لیے نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن رب دیکھتا ہے خوشی سے میرے مصطفیٰ کا ذکر کون کرتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاعدے میں بیٹھ کے آپ التحیات شریف پڑھ رہے ہیں، پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بازو والا بھی پڑھ رہا.
ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو دل لگا کے پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے دربار میں تصور کرتے پڑھ رہے ہیں ہم حاضر ہیں، حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تصور کرتے پڑھ رہے ہیں ہم سرکار کے دربار میں حاضر ہیں۔ بازو والا بھی پڑھ رہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے پڑھ رہے ہیں تو دونوں، مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے، ایک عاشق بن کے پڑھ رہا ہے، دوسرا مغرور بن کے پڑھ رہا ہے، ایک نبی کا غلام بن کے پڑھ رہا ہے، ایک نبی سے دور ہو کر پڑھ رہا ہے، ایک نبی کا چاہنے والا بن کر پڑھ رہا ہے، ایک نبی کا خیال ذہن سے نکال کے پڑھ رہا ہے۔ تو رب کہتا ہے پڑھو تو دونوں، مگر قبول اسی کا کرنا ہے جو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بن کر پڑھ رہا ہے۔ عاشق بنو میرے بھائی، سب بیکار ہے یہ سب، یہ دنیا لوگ لگے ہوئے اس کے پیچھے، پیسہ ہونا، کارا ہونا، بنگلے ہونا، بلڈنگ ہونا، گھرا ہونا۔ ارے رے رے رے، کووڈ میں کتنے چلے گئے میرے بھائی۔ ایک مسجد میں ہم بیان کرنے کے لیے گئے تو انہوں بولے مولانا صاحب یہاں پر کووڈ کے دنوں میں ایک دن میں 35 جنازے آئے۔ بولے اللہ اکبر، ایک ہی دن میں 35 جنازے۔ کتنے لوگ چلے گئے کووڈ میں، کیا لے کے گئے؟ کچھ لے کے گئے، جائیداد لے گئے، دولت لے گئے، بیوی بچوں کو لے گئے، کاروبار لے گئے، گھر لے گئے، خاندان لے گئے، عزت لے گئے۔ تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا جائیداد کا مالک تھا؟ کچھ بھی لکھا نہیں ہے، مرحوم بول کے لکھا ہوا ہے، مرحوم۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کیجئے گا، انسان کچھ بھی نہیں لے جاتا، دل میں عشق مصطفیٰ ہو ساتھ میں وہی لے کر جاتا ہے، اللہ کی بندگی ہو ساتھ میں وہی لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کرو، مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، اللہ کی بندگی کرو، پیارے نبی سے پیار کرو، اللہ کو چاہو اور پیارے مصطفیٰ کو چاہو، یہی چیز خبر میں کام آنے والی ہے۔ یہ دنیا سب بیکار جھنجٹ ہے میرے پیارے بھائی، یہاں تو مرنے کی دیر ہے۔ لوگ سوچ رہے رے بابا بیٹے کو بہت چاہتا تھا، بیٹے کی حالت بہت خراب ہو گئی گی بھائی، باپ بہت چاہتا تھا اپنے بیٹے کو، باپ مر گیا، بیٹا دیوانہ ہو گیا ہوں گا۔ یہ سوچ کے لوگ بیٹے کو فون کر رہے ہیں، کیا بیٹا خیریت، کہاں ہے بیٹے؟ کچھ نہیں انکل، کفن خریدنے آیا ہوں بول رہا۔ لوگ مت، پوری زندگی باپ بلڈنگ بنا کے دیتے رہا، انہیں کفن خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ پوری زندگی باپ جائیداد بنا کے دیتا رہا، بیٹا خبر خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ پوری زندگی باپ عزت بنا کے دیتا رہا، بیٹا اپنے باپ کی خبر کی تختی لکھانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہاں پر کوئی کسی کی محبت کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ خدا کی قسم صلہ پانا چاہتے ہو آمنہ کے لال سے محبت کرو، پیارے مصطفیٰ سے محبت کرو، یہ دنیا میں بھی کام میں آئے گی، یہ آخرت میں بھی کام میں آئے گی۔ یہاں بھی سرفراز ہو جاؤ گے، وہاں بھی سرفراز ہو جاؤ گے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے کہا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سرکار کے ساتھ رہنا ہے، سرکار سے محبت کرو، جنت میں رہنا ہے، سرکار سے محبت کرو، شفاعت پانا ہے، سرکار سے محبت کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے، سرکار سے محبت کرو، نمازوں کو قبول کرانا ہے، سرکار سے محبت کرو، دنیا میں عزت پانا ہے، سرکار سے محبت کرو۔ جو سرکار کا ہو گیا وہ سب کچھ ہو گیا، جو سرکار کا نہیں ہوا، دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، ٹوپیاں پہن لو، شملے بن لو، داڑیاں چھوڑ لو، کرتے پیجامے پہن لو، کیا کرتے کر لو، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، سب بیکار ہو جائے گا، پورے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ عمل کی قبولیت کے لیے محبت مصطفیٰ شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے تعظیم مصطفیٰ شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے ادب نبی شرط ہے، ادب نبی نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ